عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں، یہ ظاہر ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں. ظاہر ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں. عزیزان گرامی، اس منزل کلام پر میں اسی خطبے کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے بعد امام نے مجمع عام سے دربار یزید میں خطاب کیا. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، اور جو مجھ کو نہیں پہچانتا. تاریخ انسانی میں کوئی ایسا قیدی نہیں گزرا کہ جس کے گلے میں طوق ہو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اور وہ اس شان اعتماد کے ساتھ ان فضائل کو بیان کرے کہ جو تاریخ بشریت میں کسی کو عطا نہیں ہوئے. تاریخ بشریت میں کسی کو عطا نہیں ہوئے. کہا کہ ایھا الناس انما فضلنا بالستہ واوتینا بالسبع. اے انسانوں، اللہ نے ہم کو 6 فضیلتیں عطا کی. یزید کا دربار بے ردا، بہنیں اور پھوپھیاں، سر حسین سامنے تشت پر، اور امام اس شان سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے ہم کو 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 خصلتیں بخشی ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہمیں جو اللہ نے فضیلتیں عطا کی وہ کیا ہیں؟ اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہم کو علم عطا کیا، اللہ نے ہم کو حلم عطا کیا، اللہ نے ہم کو سماحت، ڈگنیٹی، شخصیت عطا کی، اللہ نے ہم کو فصاحت عطا کی، اللہ نے ہم کو شجاعت عطا کی، اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. عزیزان گرامی، اس مقام پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں علم نفسیات اور سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہی 6 صفتیں ہیں کہ جو انسانی شخصیت کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اور یہی 6 فضیلتیں ہیں جو آل محمد کی عظمتیں ہیں پوری انسانیت کے اوپر. سب سے پہلی چیز ایک کہ جو انسان جس بنیاد پر رسپیکٹ کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ علم ہے. ابھی میں پلٹ کر واپس آؤں گا علم کی ڈیفینیشن پر. وہ علم ہے، مگر علم بیکار ہے اگر علم نہ ہو، ٹالرنس نہ ہو. اور علم و حلم بیکار ہے جب تک کہ ایتھارٹی، سماحت، شخصیت نہ ہو. اور علم و حلم اور سماحت بیکار ہے جب تک کہ علم کے بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو، فصاحت نہ ہو. اور یہ سب بیکار جب اپنی صداقت پر اسٹینڈ لینے کے لیے کریج، شجاعت نہ ہو. تو جب انسان کے پاس علم بھی آیا، حلم بھی آیا، سماحت بھی آئی، فصاحت بھی آ گئی، شجاعت بھی آ گئی، یہ وہ 5 صفتیں ہیں کہ اب انسان دوسروں کے دلوں میں گھر کرے گا. تو آپ نے جانا ہے کہ اللہ نے جو اہل بیت کی مودت کو واجب قرار دیا، کسی بنیاد پر قرار دیا. یہی بنیادیں تھی. پہلے ان کا علم بھی دیا، حلم بھی دیا، سماحت بھی عطا کی، فصاحت بھی عطا کی، شجاعت بھی عطا کی، اور پھر ان کی محبتوں کو دلوں میں واجب قرار دیا. تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں علم کے اوپر. علم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، لوگ علم کو سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انکریمنٹ کا نام ہے، اضافے کا نام ہے، میمورائزیشن کا نام ہے، تکرار کا نام ہے. نہیں. اس کی ایک مثال عرض کرو کہ جو کچھ ہے آپ نے میمورائز کیا یا کہیں کتابوں سے پڑھا یا عالم سے سنا، یہ معلومات ہے.
یہ انفارمیشنز ہیں، یہ ڈیٹا ہے. دو معلومات سے، دو نون سے ایک انون کا ڈرائیو کرنا علم کہلاتا ہے. دو معلوم سے نامعلوم کا دریافت کرنا علم کہلاتا ہے. یہ پہلی ڈیفینیشن. اور دوسری ڈیفینیشن علم کی کیا ہے؟ کہ آپ رات کو اپنے کمرے میں داخل ہوئے، بیڈ روم میں گئے، تاریک تھا، ڈارک تھا، چیزیں تھیں آپ کے کمرے میں، آپ کا بیڈ بھی تھا، آپ کی ٹیبل بھی تھی، آپ کا کمپیوٹر بھی تھا، آپ کی کتابوں کی ڈیسک بھی تھی، مگر تاریک تھا، کسی شے کو دیکھ نہ سکے. اب آپ نے صرف سوئچ آن کیا، ہر شے آپ کو نظر آنے لگی. آپ نے سوئچ آن کرتے وقت وہاں ڈمپ نہیں کی، پہلے سے تھی، مگر تاریکی کی وجہ سے نظر نہیں آئی. اب آپ نے سوئچ آن کیا، ہر شے نظر آنے لگی. تو علم کیا ہے؟ اضافے کا نام نہیں، پردے کے اٹھائے جانے کا نام ہے. کیا آپ تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات؟ کیا مسئلہ ہے؟ محمد علی محمد سلام. میرا ایک عجیب و غریب تجربہ ہے کہ لوگ ویک ڈیز پہ اتنا نہیں تھکتے جتنے ویکینڈز پہ تھکتے ہیں. کیوں؟ زیادہ ریسٹ کی وجہ سے. درود پڑھے محمد والے. تو عزیزان گرامی، آپ نے علم کی ڈیفینیشن کو جانا. علم پردوں کے اٹھائے جانے کا نام ہے. اور اس مقام پر ارشاد فرمایا باب مدینۃ العلم میں کہا کہ لیس العلم فی السماء فینزلوا الیکم. یہ گولڈن کی انک سے لکھنے کا یہ امیر المومنین کی حدیث ہے. علم آسمانوں میں نہیں کہ اتر کر زمین پر آئے. ولا فی الارض فیخرجوا الیکم. نہ علم زمین میں ہے کہ وہ باہر نکلے. ولکن العلم مجبول فی قلوبکم. ہاں اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں پوشیدہ کر دیا. اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا جب تمہارے نیچر اور فطرت کو خلق کر رہا تھا. تعلموا آداب الروحانیین. اگر اس علم کو پانا چاہتے ہو اہل روحانیت کے آداب سیکھ لو. اگر اس علم کو پانا چاہتے ہو اہل روحانیت کا کلچر سیکھ لو. اہل روحانیت کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو. فَيُظْهِرُ لَكُمْ. وہ علم جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ودیت کر دیا تھا تمہارے دلوں سے اٹھ کر تمہاری زبانوں تک آشکار ہو جائے گا. تمہارے زبانوں تک آشکار ہو جائے گا. اور یہ دو سورس میں نے عرض کیے، ایک علم پردے کے اٹھائے جانے کا نام، دوسرے اہل روحانیت کے آداب سیکھو. ان کا انڈکشن ہوگا تمہارے اوپر اور علم آشکار ہو جائے گا. اور ادھر قرآن نے بیان کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اے لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم عطا کر دے گا. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم عطا کر دے گا. عزیزان گرامی، جہاں تقوی علم عطا کرتا ہے وہیں تقوی رزق بھی عطا کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا متقین سے قرآن میں سورہ طلاق کے اندر، من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کی زندگی کے پرابلمز کو خود آسان کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور متقی کو وہ رزق عطا کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. ہم اس کو وہ رزق دیتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہی آیت تھی، یہ اللہ کا وعدہ تھا قرآن میں. امیر المومنین منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا رزق دو قسم کا ہے. ایھا الناس، رزقوں کا رزقان، تمہارا رزق دو قسم کا ہے. رزق تطلبہ و رزق یطلبہ. ایک رزق وہ ہے ایک جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کر رہا ہے. ایک رزق جس کو تو ڈھونڈتا ہے اور ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کر رہا ہے. اور کہا ہے کہ انسان جس رزق کو تو ڈھونڈ رہا ہے ضروری نہیں کہ تو اس رزق کو پالے، مگر وہ رزق جو تجھے ڈھونڈ رہا ہے ہر مقام پر تجھ کو پالے گا. ہر مقام پر تجھ کو پالے گا. جب علی کا کلام اس مقام پر پہنچا ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا. رسول کی بزم میں بھی منافق اور علی کی بزم میں بھی منافق. یہ صرف 72 ہیں حسین کی بزم میں جو ایک ہی منزل پر ہے. ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا یا علی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا رزق دو قسم کا ہے اور ایک رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، ہر مقام پر اس کو ڈھونڈتا ہے. کیا ایک ایسا شخص
جس کو قید خانے میں قید کر دیا, آنے جانے کے تمام راستوں کو بند کر دیا, کیا ایسا شخص وہ رزق پالے گا جو اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ علی نے 2 لفظوں میں جواب دیا. کیا یہ بتا کہ اس کو اس مقام پر موت آ سکتی ہے؟ کہا ہاں مر سکتا ہے. کہا سمجھ جا, جس راستے سے موت جا سکتی ہے اسی راستے سے رزق بھی جا سکتا ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. علم ہی لوح و قلم, علم ہی لوح و قلم, حرف و نوا, صدق و یقین. علم ہی لوح و قلم, حرف و نوا, صدق و یقین. علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین. علم کے حلقہ و گوشوں میں ہے جبریل امین. علم کے در سے الگ ہٹ کے نہ زمان ہے نہ زمین. علم کے در سے الگ ہٹ کے زمان ہے نہ زمین. علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین. علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے. کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. دو مقامات میری تقریر کے اور میں پھر مصائب کی منزلوں تک جاؤں گا. عزیزان گرامی, 10 خارجیوں نے یہ طے کیا. امام کے خطبے کے تشریح عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے علم عطا کیا, حلم عطا کیا, اللہ نے ہم کو سماحت ڈگنیٹی عطا کی, اللہ نے ہم کو فصاحت عطا کی, اللہ نے ہم کو شجاعت عطا کی, اور اسی بنیاد پر مومنین کے دلوں میں ہماری مودت کو ودیعت کر دیا. علم. 10 خارجیوں نے طے کیا کہ ایک ہی سوال مسلسل علی سے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ علی کہاں تک جواب دیں گے. سب نے یہ طے کر لیا کہ علی سے علم اور مال کا فرق پوچھیں گے. علم اور دولت میں فرق کیا ہے؟ پہلا آیا ہے کہ علم اور دولت کا فرق بیان کیجئے. کہا دولت خرچ کرنے سے گھٹتی چلی جاتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسرا آیا علم اور مال کا دولت کا فرق بیان کیجئے. کہا دولت اس کی تم حفاظت کرتے ہو, علم خود تمہارا محافظ بن جاتا ہے. پھر آیا کہ علم اور دولت کا فرق بیان کیجئے. کہا دولت قبر کے باہر رہ جاتی ہے, علم کو سینے میں لے کر انسان قبر میں چلا جاتا ہے. پھر آیا ایک اور شخص علم اور دولت کا فرق بیان کیجئے. کہا جب دولت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو فرعون و نمرود و شداد جیسے بندے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے رب زدنی علما کہہ کر سجدہ رے